کوشچن ہے، چونکہ محرم کا مہینہ ہے تو حسین کی قربانی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مائنڈ میں آتا ہے کہ جو ایک گروہ بندی بھی ہے ہمارے درمیان میں، تو اس کانسیپٹ کو آپ کس طرح جو ینگ جنریشن ہے اس کے ذہن میں آتے ہیں؟ ایک تو کانسیپٹ کیا تھا نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ اس کانسیپٹ کو ہم آج کے دور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کس طرح کرنا چاہیے؟ پلیز اس پہ ذرا ڈسکس کر دیں۔ جی، یہ بات ہے کہ جب قرآن حکیم میں بھی ہے، بعض اوقات ہمیں مفسرین جو ہیں ایک بات جب پکڑ لیں تو اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں جب ذبح سے خنجر اٹھایا گیا تو ایک بات وہاں ساتھ کہی گئی، وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ، کہ یہ ہم نے اب تو یہ قربانی اٹھا لی ہے مگر چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی اللہ کی حکمت میں ایک آیت بدل تو گئی کہ ما ننسخ من آیات او ننسیہا بخیر منہا او مثلہا، کہ ایک آیت ہم نے واپس لے لی۔ یعنی اس وقت حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا موقوف ہوا، مگر ساتھ ہی قرآن نے لکھا وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ، یہ ہم نے پچھلوں پہ چھوڑ دی۔ تو وہاں اس آیت کو اگر شہادت حسین سے پہلے پڑھا جاتا تو پتہ لگ جاتا کہ یہ ہونا ضرور ہے، آج نہیں تو کل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بنو اسماعیل کی اولاد میں کسی نہ کسی نے قربان ضرور چڑھنا۔ وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ سے شہادت۔ سیکنڈلی دیکھو، ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، what is so special about حسین؟ یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے۔ ہر بندہ، آج کا جو بندہ سوچتا ہے what is so special about حسین؟ تو قرآن حکیم میں خداوند کریم فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ میجر 5 ہیڈز ہیں جس کے ذریعے کوئی انسان آزمایا جاتا ہے۔ خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، بچوں کے نقصان، یہ 5 ہیڈز۔ مگر ادھر بھی قرآن نے تخصیص یہ لگائی بِالشَّيْءٍ، تھوڑا تھوڑا۔ ہر آدمی پہ ایک تو تھوڑی تھوڑی آزمائش آتی ہے، دوسرے وقفہ زمانہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا آج اگر ایک آئی ہے مجھ پہ تو ہو سکتا ہے اگلی آفت 10 سال کے بعد آئے۔ تو یہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتی، کبھی کسی انسان پہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتی کہ آنن فانن ہی سارے المیہ گزرنے شروع ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ دنیا میں ہیرو نہیں گزر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آئیبیرین پیننسولا میں رومن امپائر کے جنگجو چڑھے ہوئے تھے، انہیں کوئی ایلپس کی ڈیفیٹ کے بعد جب وہ ہنیبال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو اپنی دیوار کی ٹیک سے اپنی انگوٹھی لیے بیٹھا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ تو اس نے عین اس وقت جب وہ آ رہے تھے اس نے انگوٹھی چاٹ لی کہ میں اپنا جسم بھی ان واشیوں کی قید میں نہیں دینا چاہتا۔ اگر آپ غور کرو تو اسپارٹا کے وہ ہوریشو، وہ جو ایک درے کی حفاظت میں 3 دن کھڑے رہے اور انہوں نے ایک ایک کر کے ساری جانیں دے دی اور اسپارٹا کو بچا لیا۔ They were not lesser heroes. They were not lesser heroes. پھر وہ بدر کے اثار پیشہ مسلمانوں کو دیکھو، صحابیوں کو، کہ ایک کو پانی ملا اس نے دوسرے کو دیا، تیسروں کو دیا، چوتھے احد کے میدان میں وہ چاروں شہید ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی زندگیوں پہ اپنے بھائیوں کو ترجیح۔ بٹ دیر از ون ڈفرنس، حسین کی شہادت میں اور ان میں ایک میجر ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ ڈفرنس یہ ہے کہ جو مصائب، جو آزمائشیں پارشلی آئی ہیں نا لوگوں پر، حسین پہ اکٹھی آئی، ساری کی ساری اکٹھی کی۔ Perhaps it's not a match on the earth. It's a very big match کہ جہاں جبر ایک مکمل طاقت اور استعداد سے اترا، اور جہاں صبر ابھی کم تھا اور ابھی تک اس کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا، اور پھر اللہ کے رسول کے خاندان میں سے کسی نے تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ صبر کی بھی ایک لمٹ ہے جو جبر پہ غالب آئے گا، اور کسی بھی قیمت پہ انسان کی جو ایک نیک سیرتی اور انا ہے اس کی خیر کی، وہ کبھی بھی جبر مجروح نہیں کر سکے گا۔ تو جان کا خوف ڈالا گیا،
اولاد کا خوف ڈالا گیا، نسلیں اجاڑ دی گئیں، عورتوں کی حفاظت مشکوک ہوئی. یہ سارے پانچوں کے پانچوں ایلیمنٹ آف فیئرز جو ہیں یہ حسین پہ بہت تھوڑے عرصے میں ڈالے. عرصہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، مگر حسین کو وقت ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ایک دن بھی اس سے ریلیز پا کے کوئی ڈیسیشن لیتے. مگر اگر آپ حسین کی تقریر سنو تو اس میں شائبہ بھی تعصب کا نہیں پایا جاتا. اٹس سو سیم. حیرانی کی بات یہ نہیں کہ یہ مسائل گزر گئے، حیرانی کی بات یہ نہیں کہ حسین شہید ہوئے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس تقریر میں جو اطمینان حسین ظاہر کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان پر سے کچھ گزرا ہی نہیں. تو اتنا بھرپور ایکسیپٹنس جو ہے نا اس چیلنج کی میں نے زمین و آسمان میں کہیں نہیں دیکھی. بلکہ وہ سچ پوچھو تو وہ تو بڑے مرثیے پڑے گئے، مگر مجھے دو شعر جو ہیں حسین کی شخصیت کی تکمیل کو پورا کرتے، اس کو پورا تکمیل نظر آتے ہیں اس کی کہ حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو. اینڈ دی فیکٹ از کہ وہ حیرانی کا باعث ہے. دی فیکٹ یہ ہے کہ انسان کی قوت و استقامت اور انسان کے اندر جو ان آئیڈینٹیفائڈ جو اس کے اندر طاقت ہے اصول اور خیال کے لیے لڑنے کی، وہ حسین ایک چھوٹے سے بچے کو ذبح کر کے بھی دکھا رہا ہے، وہ اپنے بھائی کو قتل میں بھی دکھا رہا ہے، وہ اپنی بیویوں کی عزت اور آبرو کے لٹنے کے خطرے میں بھی دکھا رہا ہے. اینڈ ہی از ناٹ بجنگ این انچ. وہ اپنے موقفات کو بدل نہیں رہا. تو حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو. حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو نے. جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی، جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی، تو دل ہی کو نہیں جان کو بھی ویران کر دیا تو. تو یہاں وہ ایک ایسی